بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ارشاد اللہ صلی اللہ علیہ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی بیٹی میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ، بہترین نیکو ترین جو ہے وہ میرے لیے الگو ہے، رول ماڈل ہے۔ یقیناً وہ ہستی، وہ ذات اتنی امپورٹنٹ ہے، وہ مقام رکھتی ہیں کہ خود جو ہے وہ معصومین جو ہے وہ انہیں اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب امام کے لیے وہ ہو تو پھر ہمارے لیے تو بدرجہ اولیٰ ان کی سیرت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یوں دیکھا جائے بی بی کے جو بہرحال مقام ہے، منزلت ہے، اس کو تو ظاہر ہے ہم ان الفاظ سے دیکھ سکتے ہیں، وہ الفاظ کے جو خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہوں نے جو بہرحال اپنے مبارک زبان سے جو بی بی کی شان بیان کی آپ کے سامنے ہے، کہ مشہور ہے کہ جس طریقے سے خود رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، رکھتے تھے، اور وہ بھی اس دور کے اندر کہ جس عرب اور جہالت کے دور کے اندر کہ جہاں بیٹیاں رکھنا باعث شرمندگی ہوتا تھا، نہ صرف باعث شرمندگی بلکہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اب بہرحال وہ زمانہ جہالت کا کہ جہاں ایک خاتون کا کردار کیسا تھا اور کس طریقے سے خاتون کو وہ معاشرہ دیکھتا تھا یا اس کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، اس حوالے سے عرب جو ہے وہ بیٹی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بیٹی کو رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور زندہ جو ہے وہ بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ مشہور واقعات ہیں صدر اسلام کے، آپ نے سنے ہوں گے۔ ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے اور رسول خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، بڑا گریہ کرتا ہے کہ کہا میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کہا کیا گناہ کیا؟ خدا ہے بہرحال معاف کرنے والا ہے۔ کہا میری بچی تھی، چھوٹی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی، میں اسے بہانے سے لے کے گیا اور میں نے زمین کھودی اور وہ مجھ سے پیار اور مجھے اشارے کرتی رہی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ تو بہرحال وہ اتنا سخت معاشرہ، اس معاشرے کے اندر رسول خدا کو خداوند متعال نے ایک بیٹی سے نوازا۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بس خدا کی راہ میں بہرحال تو ہے وہ قربانی کرو اور اس کا شکر ادا کو، بہرحال خدا تمہارے دشمن کو جو ہے وہ ابتر کر دے گا۔ اور وہی معاشرہ، وہی لوگ جو رسول خدا کو طعنے دیتے تھے کہ بھئی بیٹی ہوئی ہے، اولاد کیسے ہوگی، اور آج آپ کے سامنے ہے کوثر کے کرشمے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب وہی کوثر تو ہے کہ جو آج دنیا میں اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہا ہے۔ اگر یہ فرزند زہرا نہ ہوتے اور یہ وہ خاندان نہ ہوتا کہ جس نے اسلام کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی ہے، تو آج اسلام کہاں کھڑا ہوتا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اگر حسین نہ ہوتے تو کہاں یہ سجدے ہوتے، کہاں یہ نمازیں ہوتی؟ اور عزیزان محترم، خوب یہ وہ کردار ہے، یہ صرف ایک خاتون نہیں ہے۔ میں بہرحال معذرت چاہوں گا ساؤنڈ سسٹم سے کہ اس کو بہتر کر دیں، ورنہ مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بہرحال خطیب کے لیے مجبوری ہوتی ہے، اس کو خود کو بھی آواز صحیح آنی چاہیے، نہیں آئے گی تو آپ کو بھی صحیح طرح نہیں آئے گی۔ اور بقول شاعر کے کہ جو ہے وہ ساحل نے جل کار کا شیشہ چڑھا دیا، ہوا جو ہے بات جو ہے وہ ہوا میں بکھر گئی۔ یہ نہ ہو گیا بات جو ہے وہ ہوا میں بکھر جائے اور بات آپ تک نہ پہنچے۔ عزیزان محترم، وہ بہرحال خاتون کا کردار اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے۔
بہرحال بہت وقت نہیں ہے، تھوڑی سی دیر ہے، ورکنگ ڈے بھی ہے آپ کا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایک خاتون معاشرے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ خاتون چند جہت سے، چند زاویوں سے، اینگل سے ایک معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ پہلا کردار اس کا ایک بیٹی کا کردار ہے، دوسرا اس کا کردار ایک زوجہ کا کردار ہے، تیسرا کردار اس کا ایک بیوی کا کردار ہے۔ یہ گھر جو ہوتا ہے یہ نیوکلس ہوتا ہے، یہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو پورے معاشرے کو قائم رکھ سکتی ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ جو دوسرا معاشرہ ہے، جو اسلام مخالف معاشرہ ہے، انسانیت مخالف معاشرہ ہے، وہ اس بات کو پروموٹ نہیں کرتا، ترویج نہیں دیتا کہ مثلا ایک خاتون جو ہے وہ اچھی بیٹی ہو، ایک اچھی زوجہ ہو اور ایک اچھی ماں بنے۔ وہ تو اصلا تصور ہی نہیں کرتا، وہ ازدواج کی بات ہی نہیں کرتا۔ بیٹی جوان نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے، گھر سے نکل جائے، بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود زندگی گزارے، اور ظاہر ہے جب بیوی نہیں بنے گی تو ماں بھی نہیں بنے گی۔ تو یہ بالکل عین اسلام کے مقابلے میں سسٹم ہے، جبکہ اسلام نے خاتون کو ایک نیوکلیس، ایک کردار دیا ہے کہ جو پورے معاشرے کو بچا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے اگر ایک خاتون بہتر ہو خاندان کے اندر، ایک اچھی عورت اگر ہو معاشرے کے اندر، تو وہ پورے معاشرے کو بہت سارے اچھے فرد دے سکتی ہے۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گھر ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ میں یہ جو گھر تھا کوچہ بنی ہاشم کا، یہ گھر کچی دیواروں کا گھر تھا، مگر اس نے معاشرے کو دیا کیا؟ یہ جو گھر ہے، یہ جو فاطمی گھر ہے، اس نے معاشرے کو کیا دیا؟ کہا امیر المومنین دیے، حسن اور حسین دیے، زینب اور کلثوم دیے۔ یعنی سب اگر آپ دیکھیں تو یہی تو گھر ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یہی گھر ہے جس نے انسانیت کا درس دیا۔ اب ایک اگر خاتون اپنا بہترین کردار ادا کرے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو آج معاشرے میں یہی پرابلم ہے کہ آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں خاتون کا کردار کیا ہے اور اس کو کیا بنا دیا گیا ہے، کیونکہ بہرحال خاتون جو ہے وہ تاثیر گزار ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ معاشرے پر اثر کرتی ہے۔ ایک بے حجاب خاتون کئی لوگوں کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، اپنے باپ کو لے کے جا سکتی ہے، اپنے شوہر کو لے کے جا سکتی ہے، اپنی اولاد کو لے کے جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک باحجاب اور باوقار خاتون، باعبادت خاتون اپنے پورے گھرانے کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے، لیکن وہ کردار چاہیے، اور وہ کردار کہاں سے ملے گا؟ وہ کہیں سے نہیں ملے گا، اسی گھرانے کو دیکھنا پڑے گا آپ کو۔